ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے دوستوں کہ ہندوستان جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے اور وہاں پہ ایک سٹیبلٹی بھی ہے۔ آپ جمہوری کلچر بھی وہاں پہ فروغ پا رہا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی حالات ویسے کہ ویسے جوں کہ توں ہیں جس طرح پہلے سے تھے۔ ایسا آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان جو ہے وہ 18ویں صدی سے 21ویں صدی میں پہنچ چکا ہے، لیکن پاکستان اس کے برعکس 21ویں صدی سے وہ 16ویں صدی میں جا پہنچا ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہندوستان میں ہوا، وہ کون سی اصلاحات تھی جو لائی گئیں جس سے ان کی پوری کا پوری جو معیشت ہے وہ تبدیل ہوئی اور ایک عام آدمی بھی وہاں پر سکھ کا سانس لے رہا ہے۔ دوستو، نہرو نے تقسیم کے بعد ہندوستان میں جاگیرداری کا خاتمہ کیسے کیا؟ جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے 1947 میں تقسیم کے بعد ملک میں جاگیردارانہ ڈھانچے کو ختم کرنے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، تقسیم کے بعد پاکستان میں جبکہ انہی اداروں کو مضبوط کیا جا رہا تھا جو جاگیرداری ڈھانچہ ہے، چلیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو بات ہو رہی تھی نہرو نے، تو نہرو نے ایسا کیا جادوئی کام کیا جس سے ہندوستان کی ترقی کی شاہراہ پہ وہ چل نکلا؟ نمبر ایک ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز۔ لینڈ ریفارمز یعنی زمینداری نظام کا خاتمہ۔ نہرو کی حکومت نے زمینی اصلاحات کا آغاز کیا جس کا مقصد زمینداری نظام کو ختم کرنا تھا۔ جہاں زمینداری کو زمین اور اس کی کاشت پر خاصی طاقت حاصل تھی۔ دوستو، زمینداری کے خاتمے کے ایکٹ نے بہت سی ریاستوں میں اس کو منظور کیا گیا اور جن میں زمین کی ملکیت کاشتکاروں کو منتقل کی گئی اور جاگیرداروں کی طاقت کو ختم کیا گیا۔ دوستو، زمین کے متعلق یہ قوانین زمین کی ملکیت پر حدیں لگانے کے لیے بنائے گئے جس سے زمین کو چند لوگوں کے ہاتھ میں جانے سے روکنا تھا۔ جو فاضل زمین تھی، زمین وہ کسانوں اور زرعی مزدوروں میں اس کو دوبارہ تقسیم کیا گیا۔ دوسرا، کوآپریٹو فارمنگ کا فروغ تھا۔ نہرو نے یہ کیا کہ چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنایا اور اجتماعی ملکیت کو فروغ دینے کے ذریعے کو کوآپریٹو فارمنگ کی اس نے حوصلہ افزائی کی۔ دوستو، اس سے جاگیرداروں پر انحصار کم ہوا، مدد ملی اور کسانوں میں برابری کا احساس پیدا ہوا۔ دوستو، اگر ہم دیکھتے ہیں ہم اقتصادی منصوبہ بندی اور صنعت کے حوالے سے پبلک سیکٹر کے اداروں کے قیام اور صنعت کاری کے ذریعے منصوبہ بند اقتصادی ترقی پر نہرو کی توجہ نے اقتصادی بنیاد کو زراعت سے صنعت کی طرف منتقل کر دیا۔ اس منتقلی نے جاگیردارانہ معیشت کو کمزور کر دیا کیونکہ روزگار کے نئے مواقع نے زرعی جاگیردارانہ ڈھانچے پر جو انحصار تھا اس کو بہت کم کر دیا۔ اسی طرح تعلیم اور سماجی اصلاحات بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کے پروگرام میں انہوں نے تعلیم اور سماجی اصلاحات پر کافی زور دیا جس کا مقصد پسماندہ برادریوں کی ترقی کرنا مقصود تھا۔ خواندگی اور تعلیم کی فروغ دے کر اس نے افراد کو بااختیار بنانے اور روایتی جاگیردارانہ درجہ بندی کو کم کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس طرح قانون سازی اور پالیسیاں ان کی حکومت نے سماجی انصاف کو فروغ دینے کے لیے مختلف قوانین بنائے جن میں 1956 کا ہندو جانشینی ایکٹ بھی شامل تھا جس نے خواتین کو وراثت میں جائیداد میں مساوی حقوق فراہم کیے۔ پدرانہ اور جاگیردارانہ اصول کو انہوں نے چیلنج کیا۔ دوستو، اس طرح سیاسی اصلاحات دیکھ لیں تو سیاسی اصلاحات میں جمہوریت اور سیکولرزم پر نہرو نے بہت زور دیا اور انہوں نے اس سیاسی طاقت کے ڈھانچے کو ختم کرنے میں
جنہوں نے جاگیرداری کی حمایت کی تھی ان کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو ایک جمہوری فریم ورک کو فروغ دے کر اس نے جاگیردارانہ اشرافیہ کے تسلط کو کم کرتے ہوئے متنوع سماجی گروہوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی۔ نتیجہ ان اقدامات کے ذریعے نہرو کا مقصد ایک زیادہ مساوی معاشرے کی تشکیل اور معاشی ترقی کو فروغ دینا تھا، جو جاگیردارانہ نظام پر انحصار نہ کرے۔ اگرچہ چیلنجز باقی تھے، ان کی پالیسیوں نے آزادی کے بعد کے ہندوستان میں جدیدیت اور سماجی انصاف کی طرف ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کی۔ دوستو نہرو کی واحد سب سے جو بڑا کارنامہ ہے وہ ہندوستان کو 18ویں صدی سے 21ویں صدی کی طرف لے جانے کا ایک ویژن کا قیام تھا۔ اس میں سامراجیوں کی طرف سے ہندوستان پر مسلط غربت کی بات کی گئی، لہٰذا جن لیڈروں کو قیادت کی چابی جو ہے وہ وراثت میں ملی تھی، انہوں نے صدیوں کی نظر اندازیوں سے نمٹنا پڑا۔ یہی وہ قیادت تھی جو جن کی معاشی پالیسی کشکول پر تھی۔ مثال کے طور پر جب نہرو وزیر اعظم کے طور پر اپنا پہلا دورہ امریکہ کر رہے تھے تو انہوں نے کابینہ کے کچھ ارکان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس ملک سے خوراک کی قلت سے نمٹنے کے لیے بات کریں اور مدد مانگیں، لیکن نہرو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں بھیک مانگنے والے کشکول کے ساتھ امریکہ کا پہلا سفر نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اس مسئلے کو خود ہی حل کرنا ہوگا۔ دوسری طرف دوستو اگر آپ پاکستان کی قیادت کی بات کریں تو آج تک انہوں نے کشکول کو پھینکا نہیں بلکہ اسی کو ہی معاشیات بنا دیا۔ دوستو نہرو نے نہ صرف سیکولرزم کی لفاظی کی بلکہ اس نے پوری طرح سے اس پر عمل بھی کیا۔ پنڈت نہرو نے نہ صرف جمہوری اقدار اور سیکولر اقدار کو ہر شہری پر سمویا بلکہ ایک نوجوان اور آزاد ہندوستان کو خود اعتمادی خود انحصاری کا درس بھی دیا۔ اگر مہاتما گاندھی بابائے قوم ہے تو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر آئین کے بعد پھر نہرو کو بجا طور پر ہندوستانی جمہوریت کا باپ کہا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستانی قیادت جس نے باپ کو تلاش کرنے میں وہ ابھی بھی مصروف ہے، وہ باپ انہیں ہمیشہ یتیمی کا تحفہ دے کر انہیں بھی غرق کر دیتا ہے، اور یہ کشکول کی معیشت جو ہے پاکستان کی پوری معیشت پر حاوی ہے۔ دوستو یہ ایک تھا ہندوستان کا جنہوں نے ایک بہت ہی جلد، کیونکہ تقسیم کے وقت سے ہی ان کی قیادت یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے اس کو اگر تقسیم کے بعد اگر ہم نے آزاد ملک ایک بنانا ہے تو اس میں ہم نے کون سی معاشیات کیا کرنا ہے، کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے، کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے، جبکہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو قیادت تھی ان کے پاس ایسا کوئی روڈ میپ نہیں تھا جس پر وہ عمل کر کے چلتے جائیں۔ اس طرح فارن پالیسی بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی کافی ڈاما ڈول کی سچویشن تھی پاکستان کی۔ تو بہرحال یہ تھا وہ ہندوستان کا ویژن جس پر آج بھی وہ چل رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔